ناظرین، جب 90s میں طالبان نے افغانستان کا ٹیک اوور کیا تھا تب بھی کئی افغان روڈوں پہ نکلے تھے، جشن منایا تھا، ایک دوسرے سے گلے ملے تھے، بہت زیادہ خوشی سیلیبریٹ کی تھی انہوں نے، جس طریقے سے آج سیریا میں اس وقت ہو رہا ہے۔ لیکن ہر وقت جب عوام باہر روڈ پہ نکل کے جشن منائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جشن منانا چاہیے، شاید یہ جشن کافی جلدی منایا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے 2011 میں معمر غدافی کو مارا گیا، اس وقت لوگوں نے تب بھی جشن منایا تھا، لیکن کیا اس کے بعد لیبین سول وار ختم ہو گئی تھی؟ کیا اس کے بعد لیبیا میں پیس آ گیا تھا؟ کیا اس کے بعد یہ ریجن سٹیبلائز ہو گیا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو کیا یہ آج کا جشن کچھ پری ایمپٹیو نہیں نظر آتا؟ آئیے بات کرتے ہیں کہ ایکچولی پس پردہ پس منظر ہے کیا سیریا کا، اور اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ جو سچویشن ہے اس وقت سیریا کی، ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن مزید ہوتی جا رہی ہے، ایک پاور ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے، اور یہ اس صورت میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسرائیلی فورسز جو پہلے غزہ میں، لبنان میں بزی تھی، اب 75 ایسے ٹارگٹس ہیں، بلکہ 250 ایسے ٹارگٹس ہیں جہاں اسرائیل نے اپنی آکیوپیشن سیریا میں قائم کرنا شروع کر دی ہے، اور 75 ایسے ٹارگٹس ہیں جو یو ایس انٹیلیجنس نے خاص طور پر کیوریٹ کر کے اسلامک ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے وہاں پہ اپنا اٹیک بھی جاری کر دیا ہے۔ تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بشار الاسد کے جانے کے بعد، پاور ویکیوم کی کریشن کے بعد، جب یہ تمام فورسز لاہے عمل میں لے کر آ چکے ہیں، اپنا سارا ان کا جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں امپیکٹ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے سیریا میں، تو کیا یہ جشن اس وقت منایا جانا چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سی آئی اے کا یہ کون سا پروجیکٹ تھا جس کی ریولیشن 2017 سے ہو گئی تھی، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پروجیکٹ کا خاتمہ کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ ٹمبر سائیکامور۔ نام تو کافی انٹرسٹنگ ہے، لیکن پروجیکٹ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ $1 بلین سے زیادہ پیسہ اس پروجیکٹ میں لگایا گیا تھا۔ سی آئی اے کی ہسٹری میں آج تک کا یہ ون آف دا موسٹ ایکسپینسو پروجیکٹس ہے، جو انہوں نے یہ اپنی ساری تمام ریسورسز کو یوز کر کے ایک دوسرے ملک میں مداخلت کے لیے استعمال کیا تھا۔ 2017 میں یہ 4 سالہ پروگرام ختم کیا گیا تھا، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم القاعدہ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت جو حیات تحریر الشام، اس وقت جو سیریا میں اپنی گورنمنٹ بنا رہی ہے، اپنا پریزیڈنٹ الیکٹ کر رہی ہے، اپنی کیئر ٹیکر حکومت کو تشکیل دے رہی ہے، یہ وہی فرنٹ ہے جو پہلے النصرہ فرنٹ کے نام سے تھا، جس سے پہلے یہ فری سیرین آرمی تھا، اور اب یہ HTS ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ یہ اسینشلی ایک افیلیٹ ہے القاعدہ کا۔ تو اگر آپ کی حکومت میں ڈکٹیٹرشپ ختم ہو جائے لیکن القاعدہ حکومت میں آ جائے تو کیا یہ بہت خوشی کی بات ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے۔ بات کرتے ہیں ٹمبر سائیکامور کیا ہے۔ ایکچولی دا انٹائر پروجیکٹ واز اراؤنڈ دا فیکٹ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ڈیسائیڈ کیا تھا، پینٹاگون اور CIA نے، کہ ہمیں سیریا میں جو ایسے ریبلز ہیں جن کو ہم ماڈریٹ سمجھتے ہیں ان کو فنڈ کرنا چاہیے۔ لیکن القاعدہ کیسے ماڈریٹ ہوئی؟ واٹ واز دا ادر آپشن؟ دا ادر آپشن واز دا کردش آرمی۔ اور کردش آرمی کی جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں، ان کا مینیفیسٹو دیکھتے ہیں، ان کا ایجنڈا دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ ایک سیکولر، ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ایتھنک وائلنس نہ ہو، جہاں پہ سیکٹیرین ڈفرینسز نہ ہو، جہاں لوگ ایکوالٹی کی، مساوات کی بیسس پر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کریں۔ لیکن کیا ایسا معاشرہ ایک سٹیبل مڈل ایسٹ کی طرف جاتا ہے؟ بالکل۔ اور کیا ایک سٹیبل مڈل ایسٹ امریکہ کو پسند ہے، امریکہ کے لیے فائدہ مند میں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہاں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ منڈے کو بنجامن نیتن یاہو نے جب اپنا بیان دیا، انہوں نے خاص طور پہ یہ فریز استعمال کیا، ری شیپنگ دا مڈل ایسٹ۔ ری شیپنگ دا مڈل ایسٹ ایک ایسا فریز ہے جو امریکن انٹیلیجنس سے لے کے کنزرویٹو پولیٹیشین سے لے کے ایون ڈیموکریٹس تک، یہ ایک ایسا فریز ہے جو بہت زیادہ پاپولر ہے امریکہ میں، کیونکہ امریکن لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا خواب یہی ہے، ری شیپنگ دا مڈل ایسٹ، ایک ایسا مڈل ایسٹ بنانا جس میں اسرائیل کی سپریمیسی ہو، جہاں سعودی عرب، لیبنان، جارڈن، عراق، ان تمام ریجنز کو ڈی اسٹیبلائز کر کے ایک ایسی پولیٹیکل پاور کو کریٹ کیا جائے جس کا اسرائیل کو فائدہ ہو۔ اور یہ سب ہو اسی لیے رہا ہے آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے 250 ایسی جگہوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور ابھی ان کا قبضہ جاری ہے، کنٹینیوسلی وہ سیریا میں اپنی آرمی کو لے کر آ رہے ہیں، اٹیکس کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا یہ جو رول ہے اٹس بیسکلی ٹورڈز دا لبریشن آف سیرین پیپل۔ لیکن کیا لبریشن کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل آپ کے ملک میں آ کے آپ کی علاقوں پہ قبضہ کر لے، آپ کی امپورٹنٹ ملٹری سائٹس کو تباہ کر دے؟ یہ مجھے تو نہیں لگتا۔
ناظرین، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واشنگٹن سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ اس وقت کنسیڈر کر رہی ہے کہ HTS کو اس ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی لسٹ میں سے ہٹا دیا جائے جس کی وجہ سے ان پر سینکشنز لگائے جا رہے تھے۔ یہاں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کیئر سٹارمر جو پرائم منسٹر ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے، ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم بھی اپنی پالیسی کو سیریا کی طرف چینج کرے۔ دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیلی فورسز آلریڈی 16 مائل سے کم جو ہے وہ فاصلے پر ہے ڈمسکس کے، اور ڈمسکس سیرین کیپٹل ہے۔ یہ وہ کیپٹل ہے جس کی فال ہوتے ہوئے سب نے بہت زیادہ جشن منایا اور سب نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا کہ اب فال آف ڈمسکس ہو گیا ہے، ایک نیا سیریا کا آغاز ہے۔ لیکن کیا یہ بالکل سچ بات ہے؟ کیا یہ بالکل ایک نیا سیریا ہوگا، اور کیا یہ نیا سیریا سیرین عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ یہ تو آگے آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن جو اس وقت ہمیں پتہ ہے وہ یہ بات ہے کہ جو ریبیل لیڈر ہیں محمد البشیر، ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے سیریا کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالنے کے لیے، اور اب یہ ایک ایسی ٹرانزیشن گورنمنٹ ہوگی جس کا پورا یا تقریباً 90% جو کنٹرول ہوگا وہ امریکن انٹیلیجنس کے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جیمز جیفری جو فارمر US ایمبیسڈر ہیں اور اسپیشل انوائے ہیں سیریا کے، انہوں نے فرنٹ لائن میگزین کو بتاتے ہوئے یہ کہا کہ HTS حیات تحریر الشام یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو امریکہ کے لیے ایک ایسٹ ہے، اور اگر کلیئرلی آپ کے لوگ، آپ کے ڈپلومیٹس یہ کہہ رہے ہوں کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس کو آپ کل تک ٹیررسٹ کہتے تھے، آج جس کو آپ ان تمام لسٹ میں سے ہٹانا چاہتے ہیں، جن کو آپ سیریا کی حکومت تھمانا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے ایسٹ ہے تو سیرین گورنمنٹ اور سیرین عوام آپ کے لیے کیا ہے؟ بشار الاسد نے جس قسم کا ظلم ڈھایا ہوا تھا، جس طرح سے ہزاروں لاکھوں قیدیوں کو سدنیا پریزن سے لے کر مزید ایسے انڈر گراؤنڈ پریزنس میں قید کیا ہوا تھا، جس طرح کا ڈسینٹ انہوں نے اپنے لوگوں کو کرش کرنے کے لیے جس طرح کی ریپریشن کا استعمال کیا تھا، اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے عوام جشن منائے گی۔ لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی اور امریکن فورسز آ کر اس ملک میں اپنی اجارہ داری قائم کر لیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی طریقے سے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یس دے آر اے پارٹ آف القاعدہ، دے ور ایسوسیٹڈ ود دیم، ایون جو یہ میجر لیڈرز ہیں محمد البشیر سے لے کے ان کے جو بھی تمام میجر کمانڈرز ہیں وہ تمام القاعدہ میں کافی زیادہ ایک انسٹرومنٹل رول ادا کر چکے ہیں، لیکن اب یہی وہ القاعدہ کا آف شوٹ ہے جس کے ساتھ امریکہ ہاتھ ملا رہا ہے، جس کو اپنا ایسٹ کہہ رہا ہے۔ تو کیا ہمیں ان کا سیریا میں حکومت قائم کرنا، کیا ہمیں اس بات کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ بشار الاسد کی اپوزیشن صرف حیات تحریر الشام یا نصرہ فرنٹ فارمرلی یا فری سیرین آرمی یہ نہیں کر رہی تھی۔ سیریا کا جو بھی سچویشن رہی ہے ابھی تک وہ بہت ہی ملٹی پرانگڈ سچویشن ہے جس میں کئی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اکثر یہ الائنسز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، شیپ ہوتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ CIA نے ایک بہت کیئرفل ڈیسیژن لیا تھا۔ ان کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ وہ کردش آرمی کو سپورٹ کرتے، کہ وہ کردش فائٹ فار کردش اسٹیٹ کے لیے اس میں بھی تمام بلینز آف ڈالرز ڈالتے، لیکن وہ اس لیے نہیں چاہتے تھے کیونکہ کردش آرمی ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتی ہے، کردش آرمی ایک ایسا اسٹیٹ چاہتی ہے جو ایکوالٹی کے اوپر ہے۔ لیکن اگر یہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے مڈل ایسٹ جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف چلا جائے گا۔ اس وقت ہمیں یہ بہت زیادہ گہری طور پہ اس بات پر نظر ڈالنی ہوگی کہ اسرائیل کا جو رول ہے وہ کس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس کے باوجود کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اسرائیل کا جو بھی صورتحال ہے غزہ میں اس کو جینوسائڈ ہی کہا جانا چاہیے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء جو ہے وہ اسرائیل کو وار کرمنل ٹھہراتا ہے، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی پیش قدمی سیریا میں بھی جاری ہے، لبنان میں بھی جاری ہے اور غزہ میں بھی جاری ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دس وار از not just about sending Bashar al-Assad to another foreign land. This war is also about the fact کہ اسرائیل کا جو بھی اس وقت رد عمل ہے سیریا کے عوام کے حوالے سے وہ بہت زیادہ غلط ہے، اور اس پر کسی بھی قسم کی جو عالمی گلوبل کمیونٹی ہے اس میں اس کی جو کنڈمنیشن ہے وہ اس لیول پر ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اگلے آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی گورنمنٹ تشکیل ہوتی ہے، کئی لوگوں کی اس کے ساتھ امیدیں ہیں کہ یہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے جہاں لوگوں کے پاس اختیار ہو، جہاں لوگوں کے پاس وہ سارے حقوق ہوں جو انہیں بشار الاسد نے نہیں دیے تھے۔ اور امید ہماری بھی یہی ہے کہ
ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ القاعدہ سے ان کا تعلق ہے، شاید وہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی طرف جائیں، لیکن کیا وہ جائیں گے، کیا وہ نہیں جائیں گے، سیرین عوام کی یہ خوشیاں پری ایمپٹیو ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو آگے آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. لیکن فرنٹ پیج پر ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی آئیں گے اور اس صورتحال پر کڑی نظر رکھیں گے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ورلڈ چینجنگ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہسٹری کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے، اور سب سے پہلے امریکن ہسٹری کی طرف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.